حضرت زید لانو ایک صحابی ہیں، بچپن میں یہ غلام تھے، اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ گئے۔ ان کے والد ان کی یاد میں رویا کرتے تھے، ان کی والدہ بڑی اداس رہا کرتی تھی، ان کے والد نے اشعار بھی کہے ان کی یاد میں۔ کسی نے ان کو بتایا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو مدینہ میں دیکھا، چنانچہ ان کے والد اپنے بھائی کو لے کر اس جگہ پہنچے۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زید تم ہمارے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے لخت جگر ہو، میں تمہاری یاد میں تڑپتا ہوں، پدری محبت جوش مارتی ہے، مجھے تمہارے بنا چین نہیں آتا، تمہاری ماں روتی ہے، دن رات آرام نہیں، بیٹے ہمارے ساتھ چلو تاکہ تم اپنے ماں باپ کے پاس اپنی زندگی گزارو۔ بچے کو اچھی طرح سمجھا کر وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا اے بنو ہاشم کے گھرانے والے، آپ لوگ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، اس کو آزاد کر دیجئے، ہمارے ساتھ یہ چلا جائے، ماں باپ کے ساتھ جا کر زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا اگر زید جانا چاہتا ہے تو میں اسے ہرگز نہیں روکوں گا، اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں اسے زبردستی بھیجوں گا نہیں، یہ اختیار زید کے پاس ہے کہ زید کہاں رہنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ بات کہی، زید رضی اللہ عنہ نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پہ ڈالی، ایک نظر اللہ کے محبوب کے چہرے پہ ڈالی، دل نے فیصلہ کیا زید جب اختیار تجھے مل گیا تو پھر محبوب کے قدموں میں جان دے دینا، ادھر سے پیچھے نہ جانا۔ چنانچہ بچے تھے اٹھے اور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں آ کر بیٹھ گئے کہ میں تو اس گود کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب کو یہ بات اتنی اچھی لگی، محبوب نے سینے سے لگا لیا، پیار کیا، فرمایا میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ ساری زندگی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں پوری زندگی جن کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ میرے مالک آپ کتنے قدردان ہیں، جو بچہ اپنے باپ کی بجائے اللہ کے محبوب کی گود کو چن لیتا ہے، آپ پھر ان کو اپنے محبوب کے نام سے ساری زندگی جو ہے نام پکرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی کزن کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو دیکھیے جو اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب کے گھرانے کے افراد میں شامل فرما لیتے ہیں، اہل بیت میں ان کو شمولیت مل جاتی ہے۔ کتنی قدردانی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ جب اچھے کپڑے پہنتے تھے تو ان کا حسن و جمال اپنی مثال آپ ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ ان کی اٹھتی جوانی کو دیکھ کے حیران ہوتے، خوش ہوتے تھے کہ اتنا بھی انسان خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے۔ جب محبوب کے چہرے کو دیکھا تو دل قابو میں نہ رہا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سوچا واپس جاؤں گا، اپنے ایمان کو چھپاؤں گا، مگر عشق اور مشق یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ جب ان کے گھر میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ سے سنتے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی۔ جب تیرا کسی نے نام لیا، محبوب کا نام سنتے تو تڑپ جایا کرتے تھے۔ چچا کو پتہ چل گیا، چنانچہ اس نے بلا کر پوچھا زید بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بتا دیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ اس نے کہا یا تمہیں ایمان چھوڑنا پڑے گا یا پھر گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہنے لگے میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ایمان ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، پہلے تو اس نے اتنا مارا جتنا اس کا دل چاہا، جب خوب مار مار کے تھک گیا
کہنے لگا یہ تمہارے کپڑے بھی ہم نے خرید کے دیے۔ اس نے پورے جسم سے کپڑے اتار لیے، بالکل مادر زاد ننگی حالت میں بے لباس کر کے ان کو گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ ان کی والدہ بہت مغموم تھی، کچھ کر تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک بہانے سے اپنی ایک چادر گلی میں پھینک دی، میرا بیٹا اپنا سطر تو چھپا لے۔ انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک کو تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرے ٹکڑے کو چادر کی مانند لپیٹ لیا۔ سوچا میں اب کہاں جاؤں؟ دل نے کہا جن کا کلمہ پڑھا انہی کے قدموں میں جا کر زندگی گزار دو۔ چنانچہ ساری رات کا سفر کرتے کرتے بالآخر مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ دور سے دیکھا وہ نوجوان جو کبھی کبھی اتنے خوبصورت لباس پہنا کرتا تھا کہ عرب کے لوگ اس میں حسن جمال کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے، آج اس کے بال بکھرے ہیں اور اس کے جسم پر 2 چادریں لپٹی ہوئی ہیں اور وہ آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہچان لیا، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ محبوب نے پوچھا عبداللہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے محبوب مجھے اتنا مارا گیا، میرے جسم کے انگ انگ میں درد ہو رہی ہے اور میں ساری رات کا سفر کے تھکا ہوا اب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ محبوب نے دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہیں، فرمایا اچھا تم اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ چنانچہ اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام ایک جہاد کے لیے نکلے، عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، چنانچہ یہ بھی جہاد پر ساتھ گئے۔ ایک جگہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، تیز بخار آ گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے آئے۔ جب آپ عیادت کے لیے آئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب سرہانے آ کر بیٹھ گئے، آپ نے ان کا سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے سر کو اللہ کے محبوب اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں، محبوب ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ این اسی حالت میں جب ان کی نگاہیں محبوب کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں، انہوں نے آخری ہچکی لی اور ان کی اوپر واز کر گئی، گویا کسی کہنے والے نے کہا آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کتنے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب کی گود میں موت آ جاتی ہے، روح ان کی پرواز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ کو نہلا دو۔ جب نہلا دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بھیجی، فرمایا کہ اس چادر میں ان کو کفن دیا جائے۔ اے میرے مولا آپ کتنے قدردان ہیں، جس جسم کو آپ کے لیے جو ہے بے لباس کر دیا گیا، آج آپ اپنے محبوب کی مبارک چادر سے اس بدن کو ڈھانپ رہے ہیں۔ کتنی قدردانی ہے اور کتنی آپ کی مہربانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، شریعت کا مسئلہ ہے جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو وہ میت کو قبر میں اتارے۔ اب ان کا قریبی رشتہ دار تو کوئی تھا نہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے میں خود قبر میں نیچے اتروں گا۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ کسی کو اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے دفن فرمائے۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لٹایا، اپنی امانت زمین کے سپرد کی۔ اس کے بعد آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا دی، یہ دعا ایسی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعا سنی تو وہ جو ہے رشک کرنے لگے۔ اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی، میرا دل چاہا کہ کاش عمر کی لاش ہوتی اور اللہ کے محبوب یہ دعا مجھے دے رہے ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا آخر نبی علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ تو انہوں نے بتلایا کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو زمین پر لٹا دیا تو یہ دعا مانگی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اب تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی قدردانی ہے اس مالک کی کہ جس نوجوان کو گھر سے دھکے مل رہے ہیں، آج اللہ کے محبوب اس کو قبر میں لٹا کر اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس کی قدردانیوں کا اندازہ ہی صحیح طرح نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ہاں اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو سچی بات ہے کہ ہم بہت بے قدرے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں مگر نعمتوں